توفیق ہمیں رمضان میں دے رکھی، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر کرنے کی، کیونکہ شیطان رمضان میں بند ہوتا ہے تو وہ زیادہ زور نہیں لگاتا، اور ہمیں بھی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی نماز پڑھنے میں۔ آرام سے ہم نے 40 سجدے ایکسٹرا کیے رمضان میں، تراویح پڑھیے نا، اور 40 تو تراویحوں کے ہو گئے، اور 17 دنی 34 عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور لگاؤ، وہ تو ہم روزہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن 40 سجدے تو اللہ رب العزت کے ہم نے ایکسٹرا کیے اور آرام سے کرتے تھے۔ جب تک تراویح نہیں پڑھ لیتے ایک دماغ میں بوجھ سا ہوتا تھا، تراویح پڑھنے کے بعد لگتا تھا کہ روزہ ہو گیا پورا۔ اب آرام سے چائے، کافی، ٹھنڈا کھانا جو بھی کھاتے تھے آرام سے کھاتے تھے، بے فکر ہو۔ تراویح سے پہلے تو ڈرتے ہیں کہ یار کھانا زیادہ کھا لیا تو تراویح میں نیند آئے گی، کیسے تراویح پوری ہوگی؟ تو شیطان اس وقت زور نہیں لگاتا تھا، تو ہمیں یہ اعمال کرنے آسان تھے۔ تو شیطان کو اب کھلی چھوٹ ہے۔ تو جب اس کو پتا چلا ہے کہ میری سال بھر کی ساری محنت پہ پانی پھر گیا ایک مہینے میں، تو اب آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ دوبارہ اس نہج پہ، اس طریقے پہ واپس انہی گناہوں کا عادی بنانے کے لیے کتنی کوششیں کرے گا، کتنے پاپڑ بیلے گا وہ۔ نماز بھی چھڑوائے گا، ذکر بھی چھڑوائے گا، تلاوت بھی چھڑوائے گا، جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے روزے تم سے اس لیے تھوڑی نہ رکھوائے کہ تمہیں بھوکا مارنا یا پیاسا رکھنا مقصود تھا، اس لیے ہم نے روزے نہیں رکھوائے۔ روزے تو ہم نے اس لیے رکھوائے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر نیکی کی عادت پڑ جائے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا ہو جائے۔ تقوی یہی تو ہے کہ اللہ کے استحضار سے آدمی اللہ کی نافرمانیوں سے رک جاوے، یہی تقوی ہے کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسے رمضان میں گرمی ہے، فریج موجود ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اندر سے کنڈی بند ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے دیکھنے والا، اور اس کا حلق سوکھ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، کانٹے چبھ رہے ہیں حلق میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، ٹھنڈی بوتل ہے فریج میں رکھی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ نہیں لگاتا، کلی کر رہا ہے وضو کے لیے، منہ میں ہے پانی لیکن مجال ایک قطرہ کے نیچے چلا جائے، کوئی دیکھ رہا ہے منہ میں، وہ کلی کے بہانے جب منہ میں پانی لے ہی لیا تو اندر پیٹ میں جانے میں کوئی دیکھ رہا تھا کہ اندر گھس کے کیا چیز مانے تھی؟ یہی تقوی ہے کہ نہیں میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا اللہ نے مجھے روک رکھا ہے، نہیں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے۔ ان کو پتا نہیں چلے گا، کسی کو پتا نہیں چلے گا، کواڑ بند ہے، کنڈی لگ رہی ہے، گھر میں اکیلا ہوں، وضو کے لیے منہ میں پانی ہے، کسی کو یاد نہیں پڑے گی، نانے کے بہانے سے گھس گیا، کسی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پر میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرے اللہ کی نظروں سے تو میں اوجھل نہیں ہو سکتا، اس سے تو نہیں چھپ سکتا، میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ یہی تقوی ہے۔ تاکہ اب ہم اگر غور کریں تو اگر ہم تقوی کا اعلیٰ معیار دیکھ کر غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ ہمارے اندر تقوی ہی نہیں ہے۔ تقوی کا اعلیٰ معیار تو اعلیٰ معیار ہے، تو اس کو اگر دیکھیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ تقوی ہی نہیں ہے، لیکن ہر روزے دار کو کچھ نہ کچھ تقوی میں سے ضرور حصہ ملا ہے، اس کے اندر ضرور تقوی ہے۔ اب وہ اپنے اندر خود جھانک کے دیکھے کہ رمضان میں اور دنوں سے زیادہ اس نے نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ رمضان میں وہ اور دنوں سے زیادہ جو گناہ کرتا تھا رمضان کے علاوہ میں، تو وہ رمضان میں کرتا تھا کیا؟ نہیں کرتا تھا۔ اتنا وقت وہ موبائل کو دیتا تھا رمضان کے علاوہ، تو
تو رمضان میں دیا تھا کیا؟ نہیں دیا تھا. جتنا وہ وقت آوارہ گردی میں گزارتا تھا رمضان کے علاوہ، تو رمضان میں گزارا کیا؟ یا تو گھر یا پھر مسجد. تو کچھ رمضان کے علاوہ سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، رمضان میں اور دنوں سے زیادہ تلاوت اس نے کی ہے رمضان کے علاوہ، رمضان میں کیا اور دنوں سے زیادہ تسبیحات اس نے پڑھی ہے، تہجد اس نے پڑھی ہے، دعائیں اس نے زیادہ مانگی ہے، صدقہ خیرات اس نے زیادہ کیے ہیں. یہی تو تقویٰ، کچھ نہ کچھ تو آیا ہے نا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تقوی کو جو ہمیں رمضان میں روزہ رکھ کے حاصل ہوا ہے، اس تقوی کو باقی رکھنا ہے. شیطان ایڈی چوٹی کا زور لگائے گا واپس گرانے میں، نماز چھڑوائے گا، تلاوت چھڑوائے گا، ذکر چھڑوائے گا، مسجد چھڑوائے گا، پھر واپس وہیں لے جا کے کھڑا کر دے گا. وہ تو کوشش کرے گا، لیکن ہمیں اس تقوی کو اور ان اعمال کو جو اللہ نے ہمیں رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی تھی، ان اعمال کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. تھوڑا ہمت سے کام لینا ہے، ہمیں اس کو مات دینی ہے شیطان کو، اس کے قابو نہیں آنا ہے. جو تلاوت ہم رمضان میں کرتے تھے اتنی نہ صحیح، لیکن تلاوت کریں گے ضرور. پہلے شہری کے ختم پر کر لیتے تھے فجر کی نماز سے پہلے، اب فجر کی نماز کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کر لیں. پہلے عصر کے بعد مغرب تک ذکر میں مشغول رہتے تھے، تلاوت میں مشغول رہتے تھے، دعاؤں میں مشغول رہتے تھے. اب تھوڑی دیر کر لیں گے، اپنی مشغولیات کو بھی سامنے رکھ کر جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا وقت ضرور دیں، لیکن وہ عادات بالکل یا چھوٹ جائیں ایسا نہیں، ایسا نہیں. یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے. علماء نے قبولیت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ اگر بندے کو جو عمل اس نے کیا ہے اس کو دوبارہ کرنے کی اس کو توفیق مل گئی تو اس کا یہ سمجھو کہ وہ عمل قبول ہو گیا. یہ قبولیت کی علامت ہے. ایک بندے نے ظہر کی نماز پڑھی، اگر اس کو عصر کی توفیق ہو گئی تو ظہر قبول ہو گئی. عصر پڑھی ہے، مغرب کی توفیق ہو گئی تو یہ سمجھ لو کہ مغرب قبول ہو گئی. تو یہ ایک علامت ہے قبولیت کی کہ اگر جو نیکی کی اللہ نے جس نیکی کی توفیق دی ہے، تو اگر اس نیکی پہ وہ آدمی باقی رہے گا، دوبارہ اسی نیکی کو کرنے کی توفیق ہو گئی اور بلکہ اضافہ ہو گیا، تو یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اس کے وہ اعمال قبول ہو گئے جو عمل اس نے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ جو ہمیں دیا تھا یہ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، نیکی کی عادت ڈالنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کی ہمت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دیا تھا. اور یہ رمضان میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہر آدمی نے تجربہ کیا، ہر روزے دار نے، کہ الحمدللہ یہ آدمی کو حاصل ہوا. تو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، وہ زور لگائے گا، جیسا بھی اس سے بچ پڑے گا وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے گا محنت کرنے میں، کوشش کرنے میں. جب اللہ رب العزت نے ہمارے گناہ بخش دیے، ہماری عبادات کو، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا، اور اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہی توفیق دی تھی، ان کی توفیق سے سب کچھ ہوا ہے. ہم تو کیا تھے جو کر سکتے تھے، تو قبول بھی اللہ نے انشاءاللہ ضرور کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رمضان میں اب چھٹی، رمضان چلا گیا تو اب نماز کی بھی چھٹی، تلاوت کی بھی چھٹی اور ذکر کی بھی چھٹی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشا ہے،
پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنے مجاہدے کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے. عبادات میں اتنا لمبا قیام ہوتا ہے، اتنا لمبا سجدہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی میں سمجھی کہ آج میں بیوہ ہو جاؤں. اتنا لمبا سجدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں کیا فرمایا کہ عائشہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نہ رب العزت نے جب مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں ان نعمتوں پر جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی؟ تو شکر ایک تو زبان کا ہے، ایک عمل سے دکھاؤ. اللہ رب العزت نے جن اعمال کی توفیق ہمیں دی ہے وہ برقرار رہیں، وہ باقی رہیں. پہلے رمضان میں زیادہ ہوتی تھی، اب رمضان کے علاوہ بھلے ہی کم ہو لیکن چھوٹے نہیں، چھوٹنی نہیں چاہیے. پہلے 1 پارہ 2 پارہ پڑھ لیتے تھے، 3 پارہ 4 پارہ پڑھ لیتے تھے. اب کم سے کم اپنی مشغولیت کو سامنے رکھ کے 1 پارہ، آدھا پارہ، 1 پاؤ، 2-4 رکوع، 10-20 منٹ، جو بھی چھوٹنا نہیں. عمل نہیں چھوٹنا. پہلے ذکر کرتے تھے، اب بھی کرنا ہے. رمضان میں ہمیں اللہ رب العزت نے اتنا موقع دیا اور اللہ کی توفیق سے ہم نے اپنے ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کر لی کہ اس وقت تلاوت کرنی ہے، اس وقت نماز پڑھنی ہے، اس وقت پھر تسبیح پڑھنی ہے، اس وقت دعائیں مانگنی. تو یہ تو ہمارا پہلے سے نظام بنا ہوا ہے نا. تو بس یہ جو ہم نے نظام بنایا تھا وہ نظام ہمارا جو کا جو رہے، چاہے وقت اس میں کم لگے. بھئی اب مشغولیاں بڑھ گئی نا، رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو فری کر رکھا تھا، ہمارے کاروبار بھی چھوڑ رکھے تھے جن کو آپ سنبھال لیں، تو ان کو بھی وقت دینا ہے. تو تھوڑا وقت دے بھلے، لیکن جو معمولات ہم نے رمضان میں بنائے تھے اپنے وقت کے حساب سے تو وہ برقرار رہنے چاہیے. یہ نہیں کہ واپس پھر ریٹرن ہم وہیں پہنچ جائے جہاں سے چلے تھے. اور اللہ کسی عمل کی اگر توفیق دے، بندہ ناشکری کرے، بندہ اس کی قدر نہ کرے، تو پھر بہت مشکل سے پھر دوبارہ اس کی توفیق ملتی. ناشکری کی وجہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اب تراویح نہ صحیح، فرائض اور واجبات کی پابندی کرنی، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی. ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ فرضوں کی کمی نفلوں سے پوری ہوگی. اگر ہمارے فرائض میں کمی رہ گئی نا تو جو نفلی عبادتیں ہیں تو اس سے اس فرض کی پورتی کر دی جائے گی، وہ کمی پوری ہو جائے گی. تو اس لیے جتنے نفل عبادتیں، ابھی یہ شوال کا مہینہ ہے تو اس میں 6 روزے بڑی فضیلت کے ہیں، وہ ایک ساتھ رکھنے ضروری نہیں. جیسے ہی ہم نے عید کر لی دوسرے دن ہی رکھنا چالو کر دیا، یہ پورا مہینہ پڑا ہے اور ایک ساتھ رکھنا بھی ضروری نہیں. ایک آدھ رکھ لیا، 2-4-5 دن کے بعد پھر رکھ لیا، 2-4-5 دن کے بعد پھر رکھ لیا. 6 رمضان جو آدمی رکھے گا شوال میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہے جیسے پوری سال روزے رکھے، پوری سال روزے رکھے. رمضان کی عادت تو پڑی گئی ہے، رکھنا تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ایک ساتھ نہیں رکھ پا رہے. تو اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، دیکھو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں رکھتا. بھائی میں نہیں رکھتا تو اللہ کے بہت سارے بندے ہیں. میں نے وہاں تعلیم میں بھی اور عید کے دن بھی میں نے کہا تھا کہ من کی کچھ لوگ ہیں جن کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوئی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوئی، آج بھی وہ محروم رہیں گے. ان میں سے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے بھی، یہ کہا تھا نا. ایک ماں مجھے ملی مسجد میں بیٹھ کے بتا، ان کا لڑکا کم سے کم
کئی مہینوں سے بول چال رہتے ہیں دونوں ماں بیٹوں. وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میرا بیٹا مجھ سے بولا ہے اور میرے گلے لگ کے خوب رویا ہے. میں بھی روئی، میرا بیٹا بھی رویا، دونوں روئے. میں نہیں کر رہا تو ایسا نہیں ہے کہ جو سن رہے وہ سارے ہی نہیں کر رہے. اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارا کام صرف بات پہنچا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، کسی کو منوانا نہیں ہے، کسی کی گردن پکڑ کے اس کو جھکانا نہیں ہے. جھکنے کی توفیق، عمل کی توفیق تو یہ اللہ کے اختیار میں وہ دے گا، اور یہ ملے گی طلب پر، چاہت پر. اگر میرے اندر طلب ہے، میرے اندر چاہت ہے تو اللہ توفیق دیتے ہیں. دیکھو جب بندہ ارادہ کر لیتا نا مجھے یہ کام کرنا ہے تو کسی کا باپ اس کو روک نہیں سکتا. میں نے ارادہ کر لیا کہ بھائی مجھے کوٹا جانا ہے، بارش ہو رہی لپک کے، بولو بارش کوٹا جانے میں رکاوٹ پڑے گی؟ کوئی سوال ہی نہیں، بارش رکاوٹ نہیں پڑ سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بس ہی نہیں آئی، بس ہی کینسل ہو گئی تو وہ الگ چیز ہے، لیکن بارش اور گرمی اور سردی میرے ارادے میں آڑ نہیں بڑھ سکتی. میں نے ارادہ کر لیا، پکی ٹھان لی کہ کوٹا جانا ہے تو کسی کا باپ نہیں روک سکتا. اگر میں چاہوں، میں ارادہ کر لوں کہ اللہ نے جن اعمال کی مجھے رمضان میں توفیق دی تھی، جن گناہوں سے میں رمضان میں بچا ہوں، انشاءاللہ مجھے شیطان مات نہیں دے سکتا. انشاءاللہ میں رک کے دکھاؤں گا، میں کر کے دکھاؤں گا، میں شیطان کو ذلیل اور رسوا کر کے دکھاؤں گا. میں حقیقی معنی میں اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے روزے دیے تھے وہ میں مقصد پورا کر کے دکھاؤں گا. سب آسان ہے. اور اگر بندہ ہی فیل ہو جاوے، اگر وہی نہ چاہے تو پھر بہانے تو بہت سارے فیل ہونے کے. پھر اس کے لیے پھر رکاوٹوں کی ضرورت نہیں. جب خود ہی نہیں چاہ رہا ہو، خود ہی آدمی پھسلنا چاہ رہا ہے، خود ہی چھوڑنا چاہ رہا ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو ہم رمضانی نمازی نہیں تھے. رمضان تو اللہ نے دیا اس لیے تھا کہ تاکہ عادت پڑ جائے، اور وہ الحمدللہ ہم نے کر کے دیکھا. ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھی، تہجدیں بھی پڑھی، اشراق بھی، اوابین بھی، اور دعائیں بھی، سب بہت کچھ کیا. لیکن کم سے کم جتنا رمضان میں کیا اتنا نہ صحیح، لیکن اس کو برقرار رکھنا، اس کو باقی رکھنا ہے. شیطان اتنے سارے بہانے دماغ میں گھسڑے گا کہ ہم حقیقت ہی سمجھیں گے ان کو، لیکن وہ حقیقت نہیں، وہ شیطان کا بہکاوا ہے. وہ ہم کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، اور جو نورانیت اور جو تقوی ہمارے اندر پیدا ہوا اس کو ختم کرنے کی کوشش. پتہ ہے وہ جب چھوڑا ہوگا اللہ رب العزت نے وہ بیڑیوں سے، قید سے، تو اس کا کیا حالت ہوگی، کیا گدبڑی ہوگی، کیا وارویلے اور کیا رویا ہوگا، وہ کیا سر پھوڑا ہوگا اس نے پٹک پٹک. جب امت کے دیکھے ہوں گے اعمال نامے، امت کے دیکھے ہوں گے جو محنت ساری سال گناہ کرانے میں کی، وہ تو اور بھی نیکیوں سے کھول دیے گئے. ان گناہوں کے بدلے میں انہیں اور اللہ نے نیکیاں دے دی. اب جتنا وہ روئے گا، جتنا وہ گڑ گڑائے گا، جتنا سر پھوڑے گا، وہ تو کم ہے. تو اب پھر اس نے پھر قسم کھا لی، پھر دیکھتا تو انشاءاللہ نہیں آئیں گے نا اس کے بہکاوے. پکا ارادہ کرتے نا انشاءاللہ ہی نہیں کرے. بھائی ارادہ کچھ غلط تو نہیں ہے، انشاءاللہ بولا کرو، انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آتی. پکے دل سے بولا کرو، لیکن یہ نہیں سری اپنے آپ کو بچانے کے لیے. جو کوئی ہمیں کام کرنا ہوتا ہے نا، اکثر یہی ہوتا ہے. ایک گورے نے کسی ایک مسلمان سے کہا کہ یار جب تم کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تم انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جس کام کو نہیں کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس میں کیا کہتے تم؟ میں نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ جب ہمیں کوئی کام کرنا رہتا ہے تو اس میں انشاءاللہ نہیں کہتے، اور جو کرنا ہے، جو نہیں کرنا اس میں انشاءاللہ کہتے. ایسا نہیں، پکے ارادے سے کہو، اللہ کی منشا ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان رہے گا. اور شیطان کو مات دینا، دیکھو شیطان اللہ کا پالتو کتا ہے. پالتو کتے دیکھے نا، باڑے میں بندے رہتے جو،
ہم اپنے حساب سے اس کتے کو کنٹرول کرنا چاہیں گے، اس کو روکنا چاہیں گے، تو اس کا باپ بھی رکنے والا نہیں ہے، وہ پھاڑ دے گا کپڑے وپڑے اور ہمیں بھی پھاڑ دے گا، وہ زخمی کر دے گا۔ اس کے مالک کو بول دو، اس کو آواز لگاؤ، جمیل بھائی کے بارے میں کتا رہتا ہے، اس لیے جمیل بھائی کی یاد آتی ہے، جمیل بھائی ایک ہے، وہ پوچھ نہیں ہلائے گا، غصے کا نہیں، دوبارہ آواز نہیں نکالے گا۔ ہوتا ہے نا، ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے مالک کو بول دو، یا اللہ یہ میرے بس سے باہر ہے، اس کی پوچھڑی باندھ دو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔